بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر انا ساگر کے کنارے پر چلے گئے۔ درختوں کے تلے اونٹ بیٹھ گئے۔ رات آ گئی۔ اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بجتی رہیں۔ قافلے والے رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ ذرا دیر کو سب نے آرام کیا اور پھر نماز فجر کے لیے اٹھ بیٹھے۔ ذرا دن چڑھا تھا کہ چرواہے آ گئے۔ مقامی زبان میں کچھ گاتے جا رہے تھے اور درختوں سے بندھی اونٹوں کی رسیوں کو کھولتے جا رہے تھے۔ رسیاں تو کھل گئیں، لیکن جب وہ اونٹوں کو اٹھانے لگے تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آج انہیں کیا ہو گیا؟ اونٹ تو ہمیں دیکھتے ہی اٹھ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے پھر کوشش کی مگر بے سود۔ پریشانی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اونٹوں کو ڈانٹ رہے تھے، ٹھوکریں مار رہے تھے، مگر وہ پتھر کے بنے بیٹھے تھے، حالانکہ زندہ بھی تھے اور گوشت پوشت کے بھی تھے۔ اللہ اکبر! یہ سب اس جادوگر کی کارستانی ہے۔ ایک چرواہے نے قافلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کل ہم اس کے ساتھ بولے بھی تو بڑی بدتمیزی سے تھے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہوا۔ دیکھتے نہیں اونٹ اٹھنا ہی بھول گئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ اس جادوگر کے پاس چلتے ہیں، وہی اس جادو کو ختم کرے گا، ورنہ یہ اونٹ یہیں بیٹھے بیٹھے بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ وہ چرواہے انا ساگر کے کنارے آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاف کر دیا تو ان کی ہمت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا جادو واپس لے لیں اور ہمارے اونٹوں کو اٹھنے دیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جادو سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھے ہیں اور اسی کے حکم سے اٹھ بیٹھیں گے، تو پھر اپنی اللہ سے کہو، ورنہ ہماری تو نوکریاں چلی جائیں گی۔ تم واپس تو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ وہ چرواہے کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے، بہرحال واپس آ گئے۔ اونٹ انہیں دیکھتے ہی اٹھ گئے، جیسے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان چرواہوں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا بڑا اثر ہوا۔ اونٹ لے کر جدھر سے گزرتے تھے یہ واقعہ بیان کرتے جاتے تھے۔ یہی چرواہے جب شام کو اپنے اونٹ باندھنے آئے تو لا محالہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کچھ دیر ان فقیروں کے پاس بھی بیٹھا جائے۔ وہ بڑے ادب سے آئے اور سر جھکا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ استغفر اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھی سنگت نصیب فرمائے۔ اور بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا مقبول ہونے کا امیدوار رہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان چرواہوں سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں، ہماری ذات کے نہیں ہیں، پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دی۔ ہمارے مذہب میں ذات پات کی تفریق نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپس میں سب برابر ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم تو دنیا دار چرواہے ہیں۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیا خبر تم مجھ سے بہتر ہو۔ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، تم ہم سے بہتر ہو جاؤ گے۔ وہ سب حیرانی سے سن رہے تھے۔ ان باتوں میں نہ کوئی پیچیدگی نہ کوئی ہیر پھیر، انہی کی زبان میں باتیں ہو رہی تھیں۔ خواجہ صاحب کا لہجہ بھی شگفتہ اور دل موہ لینے والا تھا، غرور تھا نہ تکبر۔ انہیں ایسا لگا جیسے اپنے ہی جیسے کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ جب جانے کے لیے اٹھے تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہو کر ہم سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ ہم انسان بھی تو ہیں، خواجہ صاحب نے فرمایا۔
وہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے پر خواجہ صاحب ہی کی باتیں کرتے رہے۔ ان کے اپنے مذہب کے ہندو پنڈت انہیں اپنے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتے تھے۔ اونچی ذات اور نیچی ذات کی تفریق وہ عام دیکھ رہے تھے۔ ان درویشوں کے اخلاق نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ ان کے دل میں جو ایک خوف سا بیٹھا ہوا تھا نکل گیا۔ اب وہ جس سے بھی ملے ان درویشوں کے حسن اخلاق کے قصے بڑھا چڑھا کر بیان کیے۔ ان چرواہوں کی ہر شام خواجہ صاحب کے ساتھ گزرنے لگی۔ ہر ملاقات میں وہ ایک نیا تاثر لے کر اٹھتے۔ وہ جیسے بھی ان فقیروں کی تعریف کرتے اس کے دل میں بھی ملاقات کا شوق پیدا ہونے لگتا۔ کوئی اس بات پر حیران تھا کہ ایک فقیر نے راجہ کے اونٹ بٹھا دیے، کوئی اس بات پر حیران تھا کہ وہ مسلمان ہو کر ہندوؤں کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں چھوت چھات کا نظام تھا، ذات پات کی تفریق تھی، نچلی ذات کے ہندوؤں کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ عبادت تک کی اجازت نہیں تھی، غریب اور امیر کی تفریق تھی۔ خواجہ صاحب کے حسن اخلاق پر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ کوئی یہ دیکھنے پہنچا کہ وہ کیسا فقیر ہے جس کے ایک اشارے پر اونٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں نے ابھارا کہ وہ دعا کے لیے اس فقیر کے پاس جائیں۔ کسی نہ کسی طرح عوام کا رخ آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف ہو گیا۔ ان میں زیادہ تعداد غریبوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کی تھی۔ معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب وہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ڈیرے پر پہنچتے تو انہیں عزت و احترام سے بٹھایا جاتا، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا، ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ دعاؤں میں تاثیر تھی۔ سبحان اللہ۔ جب لوگوں کے کام ہونے لگے تو ان کا اعتقاد بھی بڑھنے لگا۔ اب تک وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، لیکن جب قریب آئے ان پر حقیقت روشن ہوئی تو نفرت میں بھی کمی آئی۔ بعض تو اتنے متاثر ہوئے کہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ تعداد بڑھنے لگی۔ جو کام بادشاہوں کی تلواروں سے ممکن نہیں تھا، دربار تصوف کے ایک فقیر نے کر ڈالا۔ پنڈت اور پروہت تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان فقیر آیا ہے، کچھ دن ٹھہرے گا چلا جائے گا، لیکن جب اس نے قدم ہی جما لیے اور نوبت یہ آگے کہ بہت سے ہندو اپنا مذہب ترک کر کے نیا دین قبول کرنے لگے تو ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، جوگیوں کی کٹاؤں میں زلزلہ آ گیا۔ یہ شودر لوگ اس مسلمان کی باتوں میں آ گئے تو ہماری کون سنے گا، ہمیں پوجا پاٹ کے لیے کون بلائے گا، چڑھاوے کون چڑھائے گا، دیوتا ہمیں شراپ دیں گے۔ دیوتاؤں کو تو چھوڑو، راجہ جب جنگ سے واپس آئے گا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مختلف مشورے ہوتے رہے۔ تمام پنڈت بڑے مندر میں موجود تھے اور اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ آخر طے پایا کہ ان فقیروں کو اجمیر سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے اپنے چند آدمیوں کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، اجمیر میں آپ رحمت اللہ علیہ نہیں رہ سکتے اور انا ساگر سے پانی بھی نہیں لے سکتے۔ سب ہی لوگ اس تالاب سے پانی لے جاتے ہیں، اگر تھوڑا پانی ہم استعمال کر لیتے ہیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ وہ لوگ ہمارے دھرم کے ہیں، یہ پوتر جل ہے، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب بحث طول پکڑنے لگی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ صرف ایک مشکیزہ پانی لینے کی اجازت دے دو، اس کے بعد ہم تم سے پانی نہیں مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ایک مشکیزہ لے لو، اس کے بعد اجازت نہیں ہوگی، ایک پروہت نے آگے بڑھ کر کہا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک خادم کو اشارہ کیا کہ مشکیزہ لا کر ایک مشکیزہ پانی لے لو۔ خادم مشکیزہ لینے چلا گیا اور تمام پروہت خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ راستے میں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ ایک مشکیزہ کتنے دن چلے گا، پیاس تنگ کرے گی تو خود بھاگ جائیں گے۔ رات بیچ میں تھی۔ دوسرے دن ہندو خوشی سے ناچتے گاتے بجاتے اپنے گناہ دھونے انا ساگر کی طرف روانہ ہوئے۔ دل میں سوچتے جاتے تھے کہ اب تک تو مسلمان فقیر بھاگ چکے ہوں گے۔ یہ ہندو انا ساگر کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تالاب بالکل سوکھا پڑا ہے،
پانی کہاں چلا گیا؟ یہ کوئی یقین آنے والی بات تھی ہی نہیں۔ شور مچاتے واویلا کرتے بستی کی طرف بھاگے۔ انا ساگر خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی بھی وہاں نہیں۔ فقیروں نے سارا پانی چرا لیا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ جس نے سنی تصدیق کے لیے تالاب کی طرف بھاگا۔ اجمیر اور اس کے مضافات کے ہندو انا ساگر تالاب پر جمع ہو گئے۔ لوگ اداس اور افسردہ تھے۔ کبھی کبھی نظر اٹھا کر درویشوں کی طرف دیکھ لیتے تھے جو اطمینان سے بیٹھے ذکر و عبادت میں مشغول تھے۔ تھوڑی دیر میں راجہ کے افسران بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سوکھے ہوئے تالاب کو دیکھا اور پھر دور بیٹھے فقیروں کو دیکھا۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے بکھرے ہوئے مجمع کو سپاہیوں کے ذریعے وہیں روکا اور خود حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں نہایت احترام سے بٹھایا۔ کیسے آنا ہوا؟ بابا جی، انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ تمام لوگ سخت پریشان ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ کیوں ہوا ہے۔ اب آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا پانی چاہیں استعمال کریں۔ ہم نے تو آپ لوگوں کی اجازت سے ایک مشکیزہ پانی لیا تھا، وہ پانی ہم آپ کو لوٹا دیتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور خادم کو حکم دیا۔ خادم نے پانی سے بھرا مشکیزہ اٹھایا اور لے جا کر انا ساگر میں انڈھیل دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورا تالاب اس ایک مشکیزے میں بند ہو گیا تھا۔ مشکیزے کا پانی انڈھیلتے ہی انا ساگر میں پانی بھرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے تالاب کا پانی کناروں کا منہ چومنے لگا۔ لوگ تالیاں بجانے اور شور مچانے لگے۔ کئی ایک نے دھن ہو مہاراج خواجہ کی کے نعرے بلند کیے۔ یہ ایسی کرامت تھی جو تقریباً پورے اجمیر کے سامنے ظہور میں آئی تھی۔ سبحان اللہ! سب نے اپنی آنکھوں سے تالاب کو بھرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے دل اپنے مذہب کی طرف سے ہٹنے لگے۔ بعض شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ بعض نے ہمت کی اور حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر! جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی متاثر ضرور ہوئے۔ اتنا ضرور ہوا کہ اب وہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگے اور ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ سبحان اللہ! یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔